رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام ذات فقات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی وعدا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معزز نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم علماء کرام منتظمین سامعین السلام علیکم۔ میرا خیال یہ کیمرے کی ذریعے ویڈیو بن رہی ہے، اس کو ضرورت ہوئی ان سے بعد میں لے لیں تو اگر آپ یکسوئی سے بیٹھ کے سن لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے شکر و شکر مظاہرہ بھی کیا، نعرے وغیرہ بھی کافی لگا لیے ہیں۔ میرا چونکہ مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، جو مربجہ جلسوں میں ہمارے خطبہ کا سٹائل ہوتا ہے وہ نہیں ہے، تو اگر مجموعہ اسی حساب سے مجھے بھی ڈیل کرے جس طرح کے خطبہ کو جوش دلانے کے لیے کیا جاتا ہے تو میں اپنے مزاج سے تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہوں۔ تو میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ میں کوئی 35-40 منٹ آپ سے مخاطب رہنا ہے، تو اتنے عرصے کے لیے آپ کی صرف مجھے توجہ چاہیے۔ سب کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے، کوئی معروف درس ترتیب نہیں ہوتا بلکہ درس قرآن دینے کا ایک مزاج ہے، تو پھر اسی کو لوگوں نے قبول کر دیا ان کی مہربانی۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں اس سلسلے میں آنا جانا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ 4 سال پہلے بھی میں آپ کے یہاں حاضر ہوا تھا، تو ان دوستوں کا اس مرتبہ بھی اصرار تھا تو میں آج بھی حاضر ہوا۔ تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے آج کے عنوان سے جو آج کی اس تقریب کا آپ نے منتخب کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جو چیزیں قابل عمل ہوں اس کی کو بالکل مت کرنا، جو چیزیں قابل عمل ہوں اس پر مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل نصیب۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کی ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ارشاد فرما دو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو پیغام پہنچایا، تمہیں جو دین دیا، تمہیں دعوت دی، ابلاغ کیا، اس پر کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی ستائش کی آرزو تم سے نہیں رکھتا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جب تبلیغی مسائل پر جد و جہد غرض سے لالچ سے مبرہ ہونا تو پھر اپنے دامن میں تاثیر رکھتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کے فن سے آشنا نہیں، بات دل تک کوئی پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں آج دل خیزت پر دل ریزت، اس لیے جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا ہے تاریخ میں جن کا نام آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مسائی بے لوث رہی ہیں، بے غرض رہی ہیں، انہوں نے اپنی محنت کا صلہ اپنے رب سے مانگا، اور جن لوگوں سے یہ مخاطب ہوتے رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں، ان سے انہوں نے کوئی توقع نہیں، اور بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی جو زبان ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امکان سے بھی محفوظ رکھا ہے تو وہ شائبہ بھی ان کے اوپر نہ ہو، اور پھر ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ تم سے ہم کوئی صلہ نہیں مانگتے، اجر نہیں مانگتے، اور کوئی انگلی اٹھا سکے اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں تو فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، موربرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا تیری راجدھانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پہلے ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل کروائے۔ خیر اللہ کا فرمان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ موسیٰ سخت پریشان ہو گئی کہ کہیں میری گود سے بچہ نہ چھین کے لے جائیں، اسے قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب وحی کی پریشان نہیں ہونا، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری گزروں کے تماشے دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک صندوق تیار کیا، اس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرو۔ اللہ کا وعدہ تھا، مطمئن ہو کے واپس آ گئے۔ قرآن کا سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو وہ تو مطمئن ہو کے واپس آ گئی، لیکن بہن سے نہ رہا گیا۔ وہ کنارے کنارے ساتھ چلتی رہی۔ جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آگ پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ یہ دریائے نیل کا کنارہ تھا۔ فرعون کے وہاں اولاد نہیں تھی اور وہ اداسیاں مٹانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ دریا کنارے کھڑا ہو کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے جب صندوق آتے دیکھا تو تجسس پیدا ہوا کہ اس میں کیا ہے، تو حکم دیا غوطہ خور اسے باہر نکال لائے۔ کھولا تو کیا دیکھا، اس میں خوبصورت بچہ مسکرا رہا۔ زوجہ فرعون نے برجستہ کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یہ بات فرعون نے نہیں کہی کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان دے دیا، حضرت آسیہ۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں۔ اگر فرعون نے کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دیتے۔ خیر اس کا یہ مقدر نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ پہلی فکر دودھ کی ہوئی، مختلف دالیاں بلوائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ قرآن بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا۔ پریشانی بن گئی کہ دودھ بچہ نہیں پی رہا۔ اتنے میں ہمشیرہ بھی کنارے چلتے چلتے موقع پہ آ پہنچی اور انہیں کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کیوں کرتے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ گئی بتا اپنی ماں کو بھی بلا لاؤ۔ جب انہوں نے دودھ پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ اب فرعون کو نہیں پتا تھا یہ ان کی ماں ہی، اس نے کہا اے خاتون میرے اس بچے کو دودھ پلایا کر اور رہائش میں قریب کر دیا۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پانی۔ اب سوال یہ ہے جس پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ ثانیہ کا دودھ کیوں پیا؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا، روک دیا، اور یہ اعزاز ہے حضور کو بھی ملنا چاہیے تھا، حضور تو امام رکھ دیا۔ اس کا جواب سادہ ہے اور وہ یہ کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں، بھینس اور گائے کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، وہ کسی خاتون کا دودھ پینے میں حرج کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، اللہ نے انہیں اس بہانے ماں تک پہنچانا۔ اور دوسری بات یہ تھی کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا اس نے زیر لب مسکرا کر کہنا تھا میرے گھر پلتے رہے ہو، آج مجھے عقل سکھانے آ گئے۔ تو جب اس نے یہ تانا دینا تھا اللہ کے نبی کو پہلے جواب سکھا دیا گیا کہ وہ منہ توڑ کے جواب دے سکے، اس کا منہ توڑ سکے اور جواب دے سکے کہ میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کے اپنے گھر سے کھا کے جو تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ کچھ ہوتا ہے۔
اس لیے پیغمبروں کی تبلیغی مسائل جدوجہد بے لوث ہوتی ہے. آپ اگر ناراض ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت ہوتی ہے. آپ جو ہماری تقریریں بے اثر ہو گئی ہیں، جتنے جلسے پہلے نہیں ہوتے تھے اب ہوتے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تقریریں بھی بکنے لگی، نعتیں بھی بکنے لگی، تلاوتوں کے بھی سودے بازی ہونے لگی. تو یہ ایک جو ہے وہ کاروبار بن کے رہ گیا. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پھر تقریر تو بڑی پاپولر ہوتی ہے، لیکن کانوں کو لذت دیتی ہے، دماغ سرشار ہوتا ہے، لیکن روح کو نہیں چھوتی، باطن کو نہیں چھوتی. اس لیے کہ ہماری اغراض ہیں. تو جب تبلیغ غرض سے ملوث ہو جائے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا، اثر کھو دے گا. اس لیے تبلیغی مسائل بے لوث ہونے چاہیے. جدوجہد محنت تگاز اس میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو اس کا ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہلوایا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے سند رہے. لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. تو پھر جن مشکل حالات میں حضور نے تبلیغ کی ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں تو 10 دن سے ساتھی اتنے شدید رابطے میں تھے، اور پھر میں آیا ہوں ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو وہاں محبتوں کے پھول لیے کھڑے تھے، آنکھوں پہ بٹھایا، پلکوں پہ سجایا، عقیدت، پیار، محبت. اور پھر کبھی کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی چائے پلا رہے ہیں، یہاں عزت سے لے کے آئے، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا گیا، آپ کی پیشانیوں پہ پیار لکھا ہوا ہے. تو میں 3 گھنٹے بھی تقریر کروں تو یہ کیا مشکل ہے؟ مشکل تب ہوتا ہے جب لوگ آگے سے پتھر ماریں. مشکل تب ہوتا ہے جب لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیں کہ تیری بات نہیں سنیں گے. حضرت نوح کی کہانی پڑھیے، لوگ کان میں انگلیاں دے لیتے ہیں، کہتے ہیں نوح تیری بات نہیں سنیں گے. تو اللہ کا نبی رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے مشکل حالات میں بھی تبلیغ کا اثر جاری رہا. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا دکھ سہے ہیں اس راستے کے اندر. کبھی کانٹے پتھیرے گئے، کبھی گڑھے کھودے گئے، کبھی اٹھیاں ڈالی گئی، کبھی کوڑے پھینکے گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضور کیا احد کے دن سے 7 دن میں زندگی میں آئے؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور حضور کے چچا امیر حمزہ نہ صرف شہید کیے گئے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا. ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ لیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، آنکھوں میں نیزے چپکے گئے، ہونٹ کاٹ لیے گئے، اور ان کا ہاتھ دھویا گیا. تو حضور بہت دکھی تھے، سر انور پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سناؤ. تو وہ دردناک دن تھا. تو کیا حضور احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا ہے؟ تو میں عائشہ جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے طائف کے بازاروں میں تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. تو حضور کے پاؤں زخمی ہوئے، خون رسنے لگا، عذاب کے فرشتے آ کے عرض گزار ہوئے کہ آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو چھوڑ دیں. ان کی چیخیں آپ سنیں. لیکن حضور کہا میں تو رحمت بن کے آیا. اسرار بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھے اور یہ لفظ کہ اللہم اہد قوم فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے رہی ہے، مجھے جانتی نہیں. اور پھر فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. مبلغین کے لیے اس میں کتنی روشنی ہے کہ بعض اوقات دوسری نسل کے لیے کام کیا جاتا ہے. بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، لوگ اتنے پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ وہ بات نہیں سن رہے ہوتے، تو آنے والی نسل ہدف ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کی نسل سے ایمان کی توقع ہے کہ آپ طائف میں کافر نہیں ہیں، حضور کے غلام ہیں سارے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی، اے محبوب تم ارشاد کر دو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا الا المودۃ فی القربى. ہاں میرا ایک تقاضا ہے تم سے، رب کے ہمارے محبوب کی زبان سے، اے لوگوں میرا تمہارے سے ایک تقاضا ہے، جو میرے قربا ہیں ان سے تم نے پیار کرنا ہے، میرے قربا سے تم نے محبت کرنی ہے، میری اطاعت سے، میری آل سے تم نے پیار کرنا ہے. تو
تو یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تھا تو قربا کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، یہ کہیں صلے کی صورت نہ بن جائے؟ تو جواب اس کا علماء یہ دیتے ہیں کہ قربا کی محبت، قربا کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ عطرت پیغمبر سے پیار کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں باقی کتب میں، حضور نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ یہاں کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا کاروبار ہوگا، تو جب سال میں 1-2 بار آپ پاکستان جاتے ہوں گے تو 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، تو جب آپ یہاں جاتے ہیں تو کیا کام کو کسی نااہل شخص کے ہاتھوں میں دے کے چلے جاتے ہیں یا وہ ذمہ دار آدمی جوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے محنت سے دن کا جوڑا ہے، اب یہ پیچھے سے کوئی برباد نہ کرتے، تو آپ کسی ذمہ دار ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار بھی ہو تو اس کو دے کے جاتے ہیں۔ تو جس دین کو جوڑنے کے لیے طائف میں پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی سہی، تو کیا حضور اس دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے؟ فرمایا نہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میں تمہیں لاوارث اور تنہا اور بے آسرا نہیں چھوڑ کے جا رہا، 2 بھاری چیزیں، 2 مضبوط سہارے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح تھام لو، چھوڑنا نہیں اس کو۔ یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ بلکہ فرمایا رب سے ہم کلام ہونے کی آرزو ہو تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے باتیں کرنے کی کہانی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے، کچھ لوگ ملنے گئے، واپس پلٹے تو کہا سہل اس جنگل میں کیسے تنہائی میں رہتے ہیں، دن کاٹتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، شہر کی رونقیں بھی تو دیکھو نا۔ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا ہم نے کس نے کیوں کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ رب سے ہم کلام ہے، تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین، اچھی طرح پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہماری گمراہی کا جو مرکزی سبب ہے، آج ہم گمراہ ہوئے ہیں، آج ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم پکے دنیا دار ہو گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ 2 چیزوں کو تھامنے کی تلقین کی گئی۔ ہمارا ہاتھ، ہماری گرفت کمزور ہوئی تو گمراہیوں کے گڑوں میں جائے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، میں ضمانت دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو۔ اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت کو، اور حضور نے 3 مرتبہ اس کے بعد فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ حضور کی نظر میں کچھ تھا تو حضور بار بار فرمایا، تو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں۔ بار بار فرمایا ان کے معاملے میں احتیاط، ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اہل بیت، یہ اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ تو حضور علیہ السلام نے قرآن کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی اور اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، وہاں اہل بیت کی محبت سکھائی دی، ان کے فضائل و مناقب بیان کی۔ سلمان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، صرف 2 حدیث ہے۔
حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی. صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے اور وہاں ان کے دکھے سنے بھی جاتے اور ان کی مدد بھی ہوتی. لیکن تو ہی ہوتے ہیں میری یہاں آساں دا سہارا، تسکینوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. آج بدقسمتی ہے کہ امت میں اس بات پر اختلاف ہے کہ نبی سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، جبکہ صحابہ جولیاں پھیلا کر اس طرح سے خیر مانگا کرتے ہیں. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فی بعض الحاجہ، مجھے حاجت تھی. اچھا، صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کی دہلیز پہ جاتے تو دروازے پہ دستک نہ دیتے، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، خود آتے تو حاجت کہتے ہیں. اور اگر کبھی ایمرجنسی حالت ہو جاتے دستک دینا ضروری ہوتا تو اس کا طریقہ امام بخاری نے بیان کیا ہے، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ کی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک، پولوں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ تو مولا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا، اے دربن خفیفا و دکن لطیفا تعظیما و تکریما و تشریفا. سب کچھ عزت افزائی کے لیے. سعادت صدیقی نے کہا نا، میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جس سے کوئی صدا یاد. یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے. اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی. حضور کی دہلیز پہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے. اسامہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے دستک دی، حضور تشریف لے آئے، میں نے حاجت کہی، حضور نے پوری کر. لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا اندر کچھ ہو. وہ بھار تھے اطراف میں. مجھ سے نہ روا لیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور جب حاجت میری پوری ہو گئی تو میں نے کہا چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فخاشفا، چادر کو ایسے کھول دیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فائز الحسن والحسین، پہلو سے امام حسن لکھتے ہوئے ہیں، ایک سے امام حسین لکھتے ہوئے ہیں. یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر. درس دیا ان سے پیار کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا سبق پیغمبر اعظم کی زبان سے ہمیں دیا جا رہا ہے. آج ہم سنتے ہیں کہ یزید کے بارے میں بھی لوگ بڑی جو ہے وہ نرم اور ملائم باتیں کر رہے ہیں، جبکہ سیدھی سیدھی بات ہے یزید امام حسین کا قاتل ہے اور اس نے شب خون مارا ہے اور زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. اور دوسری جانب وہ حسین ہیں جن کے منہ میں دعا میرے حضور نے دیا، ان کے فضائل و مناقب حضور کی زبان سے. تو ہم تو اپنے گمان پہ بھی نہیں لا سکتے کہ حسین ابن علی غلط ہو سکتے ہیں یا بالی ہو سکتے ہیں. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جن کو حضور کندھوں پہ بٹھائیں اور کوئی کہے کہ واہ واہ کیسی سواری میسر آئی تو مسکرا کے کہیں سواری دیکھتے ہو سوار میں کس طرح وہ غلط ہو سکتے ہیں. جن کو کہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدار آقا کریم علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات دیے. حضرت انس خادم تھے حضور کے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تھے جب حضور کہیں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے جوڑے اٹھا لیتے، انہیں صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے. حضرت اسلح بن شریک کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضور سفر پہ ہوتے تو وہ ساتھ جاتے اور جب آقا کریم کہیں پڑاؤ کرتے تو وہ اونٹنی کا کجاوا اتار دیتے. سفر شروع کرنا ہوتا تو پھر کس دیتے. صرف ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے تو میرے پہ غسل کا وجوب ہوا اور سخت سردی تھی، پانی بہت ٹھنڈا تھا. میں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو ادھر پونچھ کے لمحے کے قریب آ گیا. میں نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا تم آج حضور کی سواری کا کجاوا کس دو. اور میں کہیں سے لکڑیاں لایا، پانی گرم کیا اور غسل کیا اور پھر میں جلدی جلدی اپنی اونٹنی پہ بیٹھا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا.
جب میں نے اونٹنی کو حضور کے قریب کیا تو حضور نے میری جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا اور فرمانے لگے اصلا آج کیا بات ہے، کجاوا بدلا بدلا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ ایک انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت حذیفہ، حضرت اسلم بن شریح نے کیا جواب دیا۔ حضرت اسلم بن شریح کہنے لگے یا رسول اللہ میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ محبت والوں کی بولی جواب دیجیے نعرہ صحابہ کو حضور نے مختلف اعزازات دیے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ حضور کے رازدان تھے۔ حضور نے کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو ان کے کان میں کہتے، اس لیے انہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا رازدان کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پہ گھر تھا جن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی ہے۔ شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہوتی کہ حضور علیہ السلام گاہی حکم ماں باپ کی خدمت اور ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی دیکھ بھال کا ہے، اور والدہ بیمار بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، تو ان کی خدمت چھوڑ کے حضور کے پاس آنا تو یہ بڑا مشکل تھا، لیکن آرزو یہ تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے، کیونکہ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں تو میرا غور ہوتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی ماں کو ایک لالچ دی۔ میں نے کہا نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے ساتھ جا کے مغرب کی نماز پڑھوں، پھر حضور سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں۔ اور صحابہ کی شدید آرزو ہوتی کہ حضور کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائیں، انہیں پتہ تھا یہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں مڑے گئے۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں حضور سے دعا کرواؤں گا، تو ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی، کیونکہ صحابہ کی یہ شدید تمنا تھی کہ حضور کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائیں۔ بلکہ آپ کو ایک خوبصورت کہانی سناؤں کہ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے کہتے السلام علیکم، اگر جواب آ گیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری مرتبہ اور پھر السلام علیکم، اگر پھر جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دستک دیتے اور کہتے السلام علیکم، اور اگر پھر بھی جواب نہیں آیا تو حضور تشریف لے جاتے۔ ہم تو دروازے پہ دستک دے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ دستک دیں، آواز دیں، اگر نہیں جواب آیا تو پھر کبھی صحیح۔ اور میرا خیال ہے یہ موبائل کا ادب اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی بیل ہونے کے باوجود جواب نہیں دے رہا تو پھر وہ مصروف ہوگا، پھر کبھی صحیح۔ ہم بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یہ کام تم کرتے رہو، اور وہ چاہے نماز میں ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے اس کو بند کرنے تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھولنے تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، کبھی نماز میں بجنے لگ جاتا ہے اور جلدی میں بندے کو بچ بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر سلام پھرنے کے بعد جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں وہ سارے وظائف چھوڑ کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس کے موبائل پہ جو ہے وہ بیل لگ رہے اور اس کو کھا جائیں گے۔ عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے آداب سیکھیں۔ تو 3 مرتبہ حضور کسی کے دروازے پہ دستک دیتے، جواب نہیں آیا تو اللہ کے رسول ہو کے بھی حضور چلے جاتے، چلو پھر کبھی۔ ایک صحابی کے یہاں حضور تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ وہ بالکل دروازے کے اندر تھے، سوراخوں سے دیکھا بھی، پہچانا بھی حضور ہے، لیکن انہیں بولے سے زیر لب وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر دروازے پہ دستک دی اور کہا السلام علیکم۔ انہوں نے جو ہے وہ دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے پھر ہی جی میں کہا وعلیکم السلام۔ 3 مرتبہ ہو گیا، حضور جانے لگے، انہوں نے دروازہ کھولا، حضور میرے وقت جا کے آ پائے۔ فرمایا میں نے جو 3 مرتبہ السلام علیکم کہا تھا، عرض کی حضور میں نے تینوں بار سنا تھا۔
اور میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں قصداً بولے بول رہا تھا. میری آرزو یہ تھی آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو. میری یہ تمنا تھی یہ لب ہلتے رہیں، عرش کے دروازے کھلے رہیں اور رحمتوں کی برکھا برستی رہے اور میرے حق میں دعا ہوتی رہے. ان کی شدید آرزو تھی کہ حضور دعا کریں. ماں کو میں نے لالچ نہیں، ماں نے کہا جاؤ کہ تو اجازت میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی. سلام پھر آپ آرزو تھی کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. لیکن حضور ایسا مشغول ہوئے کہ نوافل میں کہ مجھے موقع نہ مل پائے. حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. اذان پکاری گئی، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا تو میرا دل پھر دھڑکنے لگا. ماں سے چھٹی لے کے آیا تھا ایک نماز کی، اور شرط یہ تھی کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، اور موقع نہیں مل سکا. نمازیں بھی دو ہو گئی اور دعا بھی نہیں کروا سکا. ماں نے جاتے پوچھنا حضور سے دعا کروائی تھی، کیا جواب دوں گا؟ چھٹی تو پھر بھی کبھی چاہیے تھا، تو کیا جواب دوں گا؟ ادھر حضور نے قدم اٹھائے اور بادشاہ اقدس کی طرف چل پڑے. جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کے نگاہوں میں نقشہ گھوم گیا ہوگا کہ مصلی رسول سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ کتنا ہے. تو حضور اٹھ کے چلنے لگے تو یہ بھی غیر ارادی طور پہ اٹھے اور حضور کے پیچھے چلنے پڑے. بس تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی. فسمع صوتی، کہتے میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہو گئی اور حضور نے اس کو سنا اور رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں. قلت تو نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں. اور دل دہک رہا تھا حضور میں حذیفہ ہوں. فرمایا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. کام کیا ہے؟ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہو. یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا، وہ بند لبوں کی بولیاں سنتے ہیں. یہ تو ہم نے دیواریں کھڑی کی ہیں کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، یہ ادھر نہیں جانتے. اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بھی نندائے حافظ صدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے. حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے. کس کام آئے ہو؟ اور پھر کام جو تھا وہ ہو گیا. حضور نے کوئی توقف نہیں فرمایا کہ اب سن لیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ تو حضور نے کہہ دیا جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. کہا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ کھڑا ہے اور آج سے قبل یہ دھرتی پہ نہیں آیا. آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا. پہلا کام کیا کرنے آیا؟ مجھے سلام کرنے آیا. سبحان اللہ. کہ کائنات کی آرزو یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا، راستے میں پڑاؤ کیا، حضور سو گئے اور میں پہرے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑا ہے اور جڑوں کے بل چلا ہے اور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور پھر واپس جا کے اپنی جگہ پہ نصب ہو گیا. میرے لیے بڑے چپے کی بات تھی. جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے پہلی بات حضور سے جو کی وہ یہی کہ حضور کو جو فلاں درخت ہے نا یہ تھوڑی دیر پہلے اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور چل کے یہاں آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا. حضور نے نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا کیسے ہوا، کیا حالت ہوئی. حضور نے فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا رسول نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہے، اللہ نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا ہے. تو کہا ھذہ ملک، یہ ملک، یہ ایک فرشتہ ہے جو دھرتی پہ اس سے قبل پہلے کبھی نہیں آیا. آج پہلی مرتبہ دو کام کرنے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. زبان پیغمبر سے کبھی ان کی محبت کی ترغیب دی جا رہی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، پہلی روایت مسلم شریف. تو کبھی جو ہے وہ زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا درس دیا جا رہا ہے اور کبھی ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے پیار کرو، لما یرزقکم من نعمہ، کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا نبی ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو. تو ان سے محبت کرنے کا درس دیا، سبق دیا. تو
تو کہا ان دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہمیں کیا ہوا کہ ہم 70-72 گروہوں میں بٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو ہم کیوں گمراہ ہو گئے؟ جب حضور نے ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو حضور نے ضمانت دی تھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں کے دامن کو تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ اس لیے ہوئے کہ کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے گڑھے میں جا گیا، اور کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا اور گمراہی میں جا گیا۔ کسی نے قرآن کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، قرآن کے بارے بھی پورے نہ مانے۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک حال میں قرآن ہے، ایک حال میں اہل بیت نبوت ہے۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر بھی یہ بھی شاطمہ بلیت کا حتی یرد علیہ الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھنے کبھی جدا بھی نہیں ہوئے۔ اگر قرآن نبی کے سینے کے اندر ہے تو حسین نبی کے سینے کے اوپر ہے، اور حسین نیزے کی نوک پہ ہے تو لبوں پہ قرآن وہاں بھی موجود ہے۔ حتی یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ اچھا سوال ایک کھڑا ہوتا ہے، اگر آپ توجہ کریں، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی گئی؟ قرآن ہر ضرورت کا وکیل ہے، ہر درد کا درما ہے، ہر مرض کا علاج ہے، کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سوچو سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ صندوق اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا، جب پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں کشادہ کر دی، آغوش محبت میں اس کو سمیٹا، پیار سے واپس آیا، شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتے تو سوال کبھی نہ کرتا، اب مجھے بتایا جائے صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ اتنی ہی بابرکت شیخ تھی تو پھینکوائی کیوں نہیں؟ شیخ کہنے لگے بیٹے تم نے منظر ایسا دیکھا ہے جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں چین نہیں آئے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض و اسرار پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پر ایک سوالتا رہا، کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم پھینک کے آئے وہ میری 36 سال کی کمائی، جب قرآن اتنا کافی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین کی؟ تو اس کا سادہ جواب ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم بندوں کو پرکھتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جان، مال، اولاد، پھلوں کے زیاد سے، اور جو میرے ہیں پھر بھی صبر دیتے ہیں۔ یہ تھیوری ہے نا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے قضاء امتحان میں آ جائے۔ یہ سارے پیپر ایک دن اکٹھے آ گئے اور کہا کہ پاس جو مارک جو ہیں وہ 33% نہیں ہے، نمبر بھی 100 ہر پیپر کے رہتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین نے پھر صبر کا وہاں امتحان دیا، بھوک کا امتحان بھی، پیاس کا امتحان بھی، مال اور جان اور پھلوں اور بیٹوں کی قربانی کا امتحان بھی، سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں دیے اور صبر کی انتہا کر یار جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچانا اور پھر بھی رب کا شکر ادا کر دینا، یہ تماشا لبے بام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے بستیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، خاندانوں میں جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو بوڑھے باپ کو 10 لوگ سنبھالا دے رہے ہوتے ہیں، پورا خاندان تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، پورے اہل دیر اس کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا۔ جنازہ اٹھتا ہے تو ایک بوڑھے شخص کو 10 آدمی سہارا دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں، میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے۔
तभी मौत से जवान बेटा मरे और भी बेटे मौजूद हों तो बाप से संभला नहीं जाता। आप भी औलाद वाले हैं, जरा तसव्वुर करके देखें कि भाव का काम है। तो फिर मैं सलाम ना करूं हुसैन इब्न अली को? 18 साल का बेटा कंधे पे उठा के खैमों तक लाता है और फिर भी कहता है मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर दे। 6 माह का अली असगर हाथों में तड़प के ठंडा होता देखा है और फिर भी कहता है मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर दे। 78 लाशें मैदान से उठा के खैमों तक लाना और फिर अशकिया के मुकाबले में जब घोड़े पे चढ़ते हैं तो जो बांपन था वो देखने वाला था। आवाज आ रही थी, ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से हटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है फिदा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। की वो दास्तान रकम की है, ये कायनात ने ऐसा नक्शा नहीं देखा होगा। मैंने सब्र की मिन जुमला तारीफात में से एक तारीफ ये भी पढ़ी है कि साबिर वो होता है जिसके मामूलात इबादत कज़ा ना हो। पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की आदत थी। जवान बेटा फौत हो गया लेकिन बुजुर्ग पहली सफ में खड़े पाए गए, साबिर कहलाए गए। जिसके मामूल इबादत कज़ा ना हो वो साबिर कहलाता है। अगर यही तारीफ हम कहें कि सब्र की करार दे दें तो फिर आओ करबला के मैदान में। एक तो वो वाइज़ीन और ज़ाकिरीन का स्टाइल है, लेकिन जो मुहतात रिवायतें हैं उसके मुताबिक जब आपका पैरान उतारा गया तो 122 रात तीनों के 33 जख्म तलवारों के और 34 खौनेज़ों के। और जब घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर आए, लख्त लख्त कटा हुआ है, साबर ऐसा कि वक्त नमाज हो गया, सजदा कज़ा नहीं होने। आप जानते हैं कि आपका सरे नबत तब कटा जब सजदे में झुका हुआ। मैदान अराफात में एक सहाबी ऊंट से गिरे और गर्दन की हड्डी टूट गई। हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स यूं शहीद हो गए, फरमाया इसको अहराम में कफन दे करके दफन कर दो। और फिर इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब ये कब्र से उठेगा तो लब्बों पे तलबिया होगा, लब्बैक लब्बैक पुकारता हुआ उठेगा, क्योंकि जिस हालत में गया उस हालत में उठाया जाएगा। ये कानून ज़ाब्ता हुजूर ने बयान किया ना। तो जब वो तलबिया पढ़ता हुआ शहीद हुआ है, तलबिया पढ़ता उठेगा तो फिर ज़ाब्ता तय हो गया कि हुसैन इब्न अली का साथ क़यामत के दिन सजदे से उठाया जाएगा। हुसैन तो आज भी नमाज में, हुसैन ना किसी ने ऐसी नमाज पढ़ी होगी, ना किसी ने ऐसा सजदा किया होगा ये जो हुसैन इब्न अली ने किया है। और दस्ते कातिल ने सरे हुसैन उस वक्त काटा जब सजदे में सर झुका था, और फिर काट के सरे अनवर को नेज़े की नोक पे चढ़ाया। तो किसी शायर ने तख़य्युल बांधा, बाँ के सर नेज़े पे और सूए ज़मीं है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। जब नेज़े की नोक पे सर चढ़ाया तो पेशानी का रुख ज़मीन की तरफ। तो वो शायर कहता है कि रकत के 2 सजदे होते हैं, एक सजदा हो गया था कि दूसरे सजदे से पहले सर काट लिया गया, तो सजदा टपक रहा है हुसैन इब्न अली की पेशानी। अब भी वहाँ बाँ के सर नेज़े पे और सूए ज़मीन है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भी हुसैनी हूँ, आप भी हुसैनी हैं, और हुसैन इब्न अली वो हैं जिन्होंने उस हालत में भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया। और मैं अपने अंदर उतर करके देखूँ, आप अपने अंदर उतर करके देखें। अगर हमें सजदा नसीब नहीं होता तो क्या हम ज़ुबान से जो हुसैनी होने का दावा करते हैं, क्या वो मुनाफिकत के अलावा कोई बाकी रह जाता है? मैं अपने अंदर उतरूँ, गौर करूँ और देखूँ कि मेरा तर्ज़ अमल क्या है। उन्होंने 73 जो है वो लाशें भी पड़े हुए हैं और बदन पे 122 सुराख तीरों के हैं और नेज़े हैं, और वुज़ू के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। वहाँ मुसल्ला और रेशमी मखमली मुसल्ले नहीं हैं, बल्कि करबला की तपती हुई रेत है। हर तरफ खून बिखरा हुआ है और बर्छियों वाले ऊपर हैं। और आज हम कितने बहाने करते हैं कि हमारे लिए बड़ा मसला है, बल्कि वो कुछ लोग कहते हैं, वहाँ पाकिस्तान में भी कहते हैं, यहाँ ज़्यादा कहते होंगे, लोग कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ बैरून मुल्क भी कहते होंगे जी ये कुफर का मुल्क है, यहाँ के तकाज़े हैं, मामला है, माजरा है, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं उसके जवाब में सादा एक बात कहा करता हूँ, साहिब तुम तो मस्जिद में आते हो तो कालीन बिछे हैं, मौसम के मुताबिक
ماحول دیا گیا ہے اور تم کہتے ہو دین پہ چلنا مشکل ہے. تمہارے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل ہے؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی سجدہ قضا کیا اور ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے. تو ہم دیکھیں کہ کربلا کا پیغام میسج ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح مالک کی تحریر پہ لا سکتے ہیں. تو آج یقیناً ہم حسینی ہیں اور یقیناً آپ کا پیار ہمارے رگ رگ میں سرائے لگے ہوئے ہے. لیکن آپ کی روح تو تبھی خوش ہوگی کہ جب ہم ان کے نقوش پاک کو خضر راہ بنا کے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. آج اس مجلس کے اندر بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوں, گھر بار سے بھی دور ہوں, اور وطن سے دوری بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. یہ پردیس بندوں کو سوال بھی دیتا ہے. اگرچہ کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں, پردیس بڑوں بڑوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے اور یہ دنیا کے اندر اجنبیت انسان کو محسوس کر دیتی ہے کہ آج تو پھر بھی میرے ہم وطن یہاں موجود ہیں. وہ دن بھی آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ماں بھی نہیں پوچھے گی, باپ بھی نہیں پوچھے گا, بھائی بھی نہیں پوچھے گا. تو پردیس زندگیاں بدل دیتا ہے, بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ یہاں رہتے ہیں تو چھوٹے سے کمرے میں 5 اور 6 لوگ بھی رہ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر ان کا 2 کنال کا بنگلہ ہوگا. تو یہاں 5 مرلے 2 مرلے 3 مرلے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہو میاں عارضی رہنا, یہاں ہمیں رہنا نہیں, تو ہم یہاں کیوں گھر بنائے؟ میاں سوچ لیں, جہاں جتنا رہنا ہے اتنا ہی وہاں بنانا چاہیے. تو ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ تو پردیس اگر سوچے بندہ تو سنوار دیتا ہے. تو میرا نہیں گمان کہ آپ میں سے زیادہ لوگ بے نمازی ہوں گے, لیکن بدقسمتی سے اگر آج کے مجلس میں کوئی ایک شخص بھی سجدوں سے محروم ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اس سے بڑی بدبختی نہیں ہو سکتی. آج حسین ابن علی کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہو, عزم کر کے جاؤ, جان جائے تو جائے, سجدہ قضا نہ ہو. آپ کی انشاءاللہ سے شیطان بھاگ جائے گا. آپ کے اس جذبے سے شیطان جو ہے اس کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا اور وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ آپ نے عزم اتنے زور سے کیا ہے. اصل سجدہ ہی نشان بندگی ہے, سجدہ ہی عروج آدم خاکی ہے, سجدہ ہی بندے کو پستیوں سے اٹھا کے فوج سریا تک پہنچاتا ہے. اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, آزاد سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. حضرت امام حسین نے یہی تو سکھایا ہے کہ سر کٹ سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا. اور حضرت امام حسین کربلا میں ہارے نہیں ہیں. جو بظاہر نقشہ ہے کہ کٹ گیا خان نبوت, کٹ گیا خاندان نبوت, اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور نیزوں کی نوک پہ سر چڑھا دیے گئے, لیکن یہ ایک ظاہری حالت تھی. لیکن لفظ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی. یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت کا جنازہ اٹھ گیا. جب سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا نا, تو انہوں نے اس لیے چڑھایا تھا کہ اپنے لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے, یہ دیکھو سر حسین نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا, کاٹ دیا گیا. تو لشکر سے آواز آئی, یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے, کٹا ہوا ہو کر بھی یہ سر اونچا ہے. اصل فتح یہ ہوتی ہے, اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان. اصل فتح دلوں کی ہوتی ہے. ویسے ہم میں سے زیادہ کا تعلق دیہاتوں سے ہوگا اور ہمارا شہری کلچر بھی دیہاتوں کے قریب قریب ہی ہے. ہمارے ہاں جو دیسی ہے نا جیت اور حال کا تصور, وہ یہ ہے کہ جو میدان چھوڑ کر نہ بھاگے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے, جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے. چاہے اس کا نقصان جتنا بھی ہو لیکن میدان نہ چھوڑے تو وہ جیتا ہے, اور جس نے جتنا بھی نقصان کیا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو وہ ہارا ہوا ہوتا ہے. شکست خوردہ اسے کہتے ہیں. پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر ہمارے جو ہے وہ دیہاتوں کے اکھاڑوں میں اور جو کشتیاں ہوتی ہیں اس میں یہی اصول کار فرما ہے. تو جو میدان چھوڑ جائے وہ ہارا, جو میدان میں جمع رہے وہ جیتا. میں کہتا ہوں یہی معیار مقرر کر لیں اور چلیں کربلا میں دیکھیں. وہاں ڈیرے یزید کے ہیں کہ آج بھی ڈیرا میرے حسین کا ہے. قوم جس کا آج بھی میدان پہ قبضہ ہے, جس کے نام کا جھنڈا آج بھی وہاں جھول رہا ہے. یزید کی تو قبر کے نشان کا بھی نہیں پتا. مزبلہ دمشق میں نے کہیں پڑھا ہے کہ دمشق کی روڑی ہے کوئی, اس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے. زمانہ اس کے نشان بھی بھول گیا, لیکن حسین کل بھی زندہ تھا. حسین اور اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حضرت امام حسین نے دلوں کو فتح کیا ہے. آج
اس دیار کفر میں بیٹھ کر بھی آپ حضرت امام حسین کے نام کا جھنڈا کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور گلی گلی کوچے کوچے وطن کے کوچے و بازار میں آپ کا نام، آپ کا ذکر ہے۔ لیکن یزید تخت و تاج رکھنے کے باوجود، اپنی مانوی ضروریت اولاد رکھنے کے باوجود، پوری دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کہ یزید کے لیے بھی کوئی ایک جلسہ ہوا ہے، اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس کے اندر سینکڑوں لوگ مل جائیں جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا۔ غلام حسین، حسین احمد، محمد شبیر، شبیر احمد، ان کے نام کا سابقہ لاحقہ حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا۔ اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے ایک نام بھی خولی کے نام کا نہیں ملے گا، مجھے کوئی ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، اور مجھے کوئی شمر کے نام کا شخص نہیں ملے گا۔ پھر جیتا کون؟ اور اتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ مروت حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آیا، اس کے من میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں۔ رش بنا تھا کہ لوگوں نے جگہ نہ دی، وہ ایک سائڈ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آئے تو لوگوں نے راہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ! بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میری کسی نے پرواہ نہیں کی۔ تو اپنے درباری شاعر کو جو ساتھ تھا اس کے فرزدق، اس کو مخاطب وہ کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ کم بتانے کے لیے انسان اس طرح کے سوال کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ فرزدق منشا سمجھتا تھا کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ مذمت میں لفظ کہوں۔ فرزدق تھا تو شاعر بادشاہ کا، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ پھر کہا تیرا معرفہ، تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو کبھی نکرہ نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ اور کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے فرزدق کو جیل میں پھر بچوا دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے جو ہے وہ ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، فرزدق تک جب پہنچی تو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور پھر واپس خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا ساری زندگی ان ٹگوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، اور آج جو میں نے قصیدہ کا ان ٹگوں کے لیے نہیں کہا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے۔ دلوں کو ٹھنڈا کر لے وہی فاتح زمانہ، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گون لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی کی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا۔ اللہ کے اسوہ نور پر توفیق دے۔ میں جملہ علماء کا، منتظمین کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے شخص کی باتیں بھی آپ نے شوق سے سن لی، محبت سے سن لی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ نے بھی عزم کیا ہے کہ آپ نے جو اچھے ارادے کیے ہیں اور جو اثر اور تاثیر دل میں اتری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مستقیم کر دے، ہماری پیشانیوں کو نشان زندگی دے دے۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہاں نیا یونیا میں جو ہے وہ اصلاح المت کانفرنس ہوگی، اور اس کے بعد میں کل آپ سے چھٹی چاہوں گا، پوچھ کر جاؤں گا یا زندہ صحبت باقی اللہ نے زندگی رکھی تو کبھی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، ملاقات ہوئی نہ ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے وطن آنا نصیب کرے، آپ عافیت سے آئیں، خیریت سے آئیں، اور وطن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہاں آ کر کے کہ یہاں کے لوگ زیادہ حساس ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک بن جائے
کہ ساری دنیا بھاگے پاکستان کی طرف، وہاں حالات اچھے ہوں، وہاں امن و امان کی صورتحال ہو، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، آج بھی تو کل وہ وقت آنا ہے، پاکستان ایسی سرزمین ہے کہ دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ، پاکستان کا چپا چپا امن کا گہوارہ بنے گا، خوشہ دور دے گا، اور اس کے ذرے ہیروئی سے زیادہ قیمت وطن کی ہوائیں آج جو مستیاں رکھتی ہیں۔ اور مجھے مختلف جگہوں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے ملک ہیں اور بڑے اچھے ضابطے بھی ہیں، میں سب کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو مستی میرے وطن کی ہواؤں میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ کو سلامت رکھے، یا زندہ صحبت باقی کار ما آخر شد و آخر زما کار نشد، مشت خاک ما کو بارد چاہے یار نشد۔ اور اگر آپ میرے ساتھ مل کے کچھ پڑھنا چاہیں تو ذرا، آج 9 نومبر بھی ہے، اقبال کا ایک جو ہے وہ پیغام جو ابدی پیغام ہے، کی محمد سے یہ جو کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر یہ سب کچھ تمہارا ہے، پھر تختی بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لیں، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیرے لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے ہو جائے، کی محمد سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، اپنی خاص رحمتوں کے سویرے عطا کر، تیرے لیے مرے تیرے دین کے لیے، آمین۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے جن دوستوں کے لیے دعاؤں کا کہا گیا، ملک جلیل صاحب ہیں، ملک نبید صاحب، ملک جاوید صاحب، سب کے لیے کہا گیا مالک ان کو جزائے خیر دے، انتقال کر رہے ہیں بزرگ، ان کے لیے کہا گیا مالک ان کی مغفرت فرما۔ یہ نوجوان چہرے، یہ خوبصورت شکلیں جن کی پیشانیوں پہ پیار لکھا، حضور کا نام لکھا ہے دلوں پہ، اور یہ کشاں کشاں چلے آئے، مالک سب کے لیے دعا ہے کہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہاں جو پیچیدگیاں ہیں، یہاں پردیس کی جو مشکلات ہیں، یہاں جو ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم سنتے ہیں دوستوں سے، اپنے کرم سے دور فرما، اور اپنا خاص کرم ایک ایک کی جھولی میں ڈال دے، ان کو اپنے وطن کے اندر خیریت سے لوٹنا نصیب فرما، اور یہاں سے زر مبادلہ کما کے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جن تمناؤں کے لیے یہاں آئے مالک پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا خاص پوری امت، اپنا خاص فضل پوری امت کو نصیب فرما، مسجد انتظامیہ کو، مسجد کے خادمین کو، خطیب مسجد، امام مسجد کو، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، کریم ہے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ایک بھی خالی نہ پڑ لے، ہماری پیشانیوں کو 5 گانا سجدوں کی توفیق، اے اللہ نشان بندگی نصیب فرما، اے اللہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جانے، اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقصود فرما۔ مظہر صاحب ہمارے ساتھی ہیں، وہ وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کا کہا گیا، ہمارے ان کی مغفرت فرما، پوری امت کے بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کو خوشحالی دے، ان کے دکھ دور فرما، اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی خیر فرما، ان کو امن کے اجالے دے کے سلگتے اللہ ٹھنڈے کر دے، اپنا خاص کرم فضل خان صاحب کے شامل ہاتھ فرما، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا